بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیاسی کھوجی کے معزز سامعین، اس وقت انڈیا اور چائنا کی فوجوں کے درمیان مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کی ریزن سکم کا علاقہ ہے۔ سکم کے علاقے کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے، انڈیا کے نزدیک کہ جموں کشمیر بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ سکم بیسیکلی ہے کیا کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان جموں کشمیر کا علاقہ تنازع کا باعث ہے، دونوں ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ اسی طرح سکم بھی ایک ایسا علاقہ ہے جو انڈیا اور چائنا کے درمیان متنازع علاقہ ہے۔ دونوں ملکوں کا ماننا ہے کہ یہ علاقہ ان کا علاقہ ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ نہ یہ چائنا کے قبضے میں تھا نہ یہ انڈیا کے قبضے میں تھا۔ 1975 میں انڈیا نے اس پہ قبضہ کیا۔ انڈیا کے قبضہ کرنے کے بعد چائنا نے بھی اس میں اپنی فوجیں اتار دی، اور اس وقت سے لے کے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان یہ تنازع بنا ہوا ہے۔ سکم کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ انڈیا کی 7 ریاستیں انڈیا کے ساتھ اسی علاقے کی وجہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر اس علاقے کو درمیان میں کاٹ دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ انڈیا کے لیے ایک درد ساری یہ بھی ہے کہ ان 7 ریاستوں میں علیحدگی پسند تحریکیں زور و شور سے جاری ہیں، اور وہ یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے اپنا حق لیا، انڈیا سے علیحدہ ہوا، وہ بھی انڈیا سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس لیے بھی یہ انڈیا کے لیے امپورٹنس ہے اس علاقے کی، اور آنے والے دنوں میں اس علاقے میں بہت سی جھڑپیں ہونے والی ہیں، شاید کسی جنگ کی پیشن گوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا اس وقت سی پیک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا، کیونکہ چائنا کا مائنڈ ہے بزنس مین کی طرح، وہ ہمیشہ بزنس مین کی طرح سوچتا ہے۔ اگر تو انڈیا نے سی پیک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو چائنا اس کو کسی صورت برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی $64 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ انڈیا کے کسی اقدام سے اس کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے۔ اور اس کی انویسٹمنٹ ہے کس جگہ پہ؟ پاکستان میں، بلوچستان کے علاقے میں، اسی بلوچستان کے علاقے میں جس کے بارے میں کچھ دن پہلے بھارتی آرمی کے میجر گورو آریہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اس وقت ہمارا کنٹرول ہے، وہاں پہ کل عدم تنظیمیں ہیں یا جو دہشت گرد تنظیمیں، ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے موبائل نمبر ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے پاکستان آرمی پہ وہاں سے حملہ کروائیں گے، جب چاہیں گے ہم جو مرضی چاہیں گے کریں گے۔ تو اس لحاظ سے بھی چائنا کو کافی ڈاؤٹ ہے، کافی پریشانی کا سامنا ہے، کھل کے وہ وضاحت بھی نہیں کر رہے۔ تو چائنا اپنے اس $64 بلین کو سیو کرنے کے لیے سکم کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اگر انڈیا نے اس سی پیک پہ سر انداز ہونے کی کوشش کر لی تو سکم میں اپنا کنٹرول حاصل کر لے گا، اور جیسے ہی چائنا سکم میں اپنا کنٹرول لے گا تو وہ 7 ریاستیں انڈیا سے کٹ جائیں گی، جس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے انڈیا کو۔ یہ تو ایک قدرتی امر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کی امپورٹنس ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر میں انڈیا میں رہتا ہوں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ انڈیا ہے، پاکستان میں رہتا ہوں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ پاکستان ہے، چائنا میں رہتا ہوں تو میرے لیے سب کچھ چائنا ہی ہے۔ لیکن جو حقیقت ہوتی ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، بے شک ہم اپنے ملکوں سے جتنا بھی زیادہ پیار کرتے ہوں، چائنا اور انڈیا کی آرمی کا کسی صورت بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں کے پاس کافی مقدار میں اسلحہ بھی موجود ہے اور فوج بھی موجود ہے، فوجی تعداد بھی دونوں ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ٹیکنالوجی میں چائنا سب سے آگے ہے، حتیٰ کہ امریکہ سے بھی آگے ہے جو کہ سپر پاور ہے۔ انہوں نے اپنی آرمی کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کیا ہوا ہے، جبکہ انڈیا کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنی آرمی کو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر سکے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ چائنا نے اس سکم کے علاقے میں اپنا 5G سسٹم انسٹال کر دیا ہے۔ 5G سسٹم انسٹال کرنے سے کیا مراد ہے کہ وہاں مواصلات کے جو رابطے ہیں چائنیز آرمی کے درمیان وہ تیز ہو گئے، وہ اچھے طریقے سے اس سرحد کو، اس بارڈر کو کنٹرول کر سکیں گے، جبکہ انڈیا کے پاس اتنے وسائل نہیں، نہ ان کے پاس 5G ٹیکنالوجی اویلیبل۔ تو اس لحاظ سے بھی انڈیا کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا چاہیے کہ اگر وہ چائنا سے پنگا لے رہا ہے یا وہ چائنا کے خلاف کچھ اقدام کر رہا ہے تو اس کو نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، سب سے بہترین ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، سب سے زیادہ اکنومی جو ہے وہ چائنا کی ہے، تو اس لیے انڈیا کو سوچ سمجھ کے اقدام کرنا ہوں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ پاک اس خطے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، چائنا ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، نیپال ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، اللہ پاک
इन सब को आपस में अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की नजर बद से बचाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए इंकशाफात के साथ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।